ایڈوانس اسلامک گرومنگ کے پلیٹ فارم سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت زیادہ مطلب کہیں جانا ہوا، وہاں پہ بھی بہت زیادہ لوگ اور خواتین تھیں، انہوں نے یہی کہا کہ بہت سارے ایسے مسائل بیان کیے جو کہ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو خود سے ڈسکس کرتی رہتی ہوں، کیونکہ یہ سارے مسائل ہم سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کے لیے دعائیں اور وظائف وغیرہ یہ تمام چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ٹاپکس تھے، بہت ساری خواتین تھیں، کیونکہ وہاں پہ میرا درس ہوتا ہے، تو وہاں پہ بہت سارے پھر درس کے بعد بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، تو میں ان کے بارے میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بتاتی رہوں گی۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت مین اور کامن ٹاپک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے ریلیٹڈ جو دعائیں اور عملیات ہیں وہ میں انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بے روزگاری کا ریشو جس طریقے سے انفلیمیشن کا بڑھا ہوا ہے، اسی طرح بے روزگاری یا رزق میں بے برکتی، یہ دو بہت کامن چیزیں ہیں کہ بے روزگاری، بہت روزگار نہیں ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے، بیٹے کے پاس نہیں ہے، بھائی کے پاس نہیں ہے، ابو کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ کما رہے ہیں تو بہت کم تنخواہ ہے، یا بہت کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار چل نہیں رہا، بہت کم سیل ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا ٹاپک جو دوسرے جس پہ سوالات کیے گئے وہ یہ تھا اولاد کی فرما برداری اور نافرمانی۔ تو اولاد کی فرما برداری اور نافرمانی کے متعلق آپ سے بات کرتے ہیں کہ اولاد آج کل کے دور میں بچوں کا فرما بردار ہونا یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ورنہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے سوائے گیجٹس کے، گیمز کے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ پورا ٹائم گھنٹوں گھنٹوں بھوکے بیٹھ کے، پیاسے بیٹھ کے، ہر کام مطلب اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو بھی چھوڑ کے، اور وہ صرف اور صرف ان گیمز کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک یہ تھا، اور تیسرا ٹاپک یہ تھا کہ آپ شادی کے بڑے مسائل ہیں کہ لڑکیاں ہیں تو وہ بہت اوور ایج ہو رہی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور اگر لڑکے ہیں تو وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان کی عمریں نکل رہی ہیں اور ان کی شادی بیاہ کا وقت آئے۔ تو یہ بہت زیادہ مین ٹاپک تھے۔ اور چوتھا ٹاپک یہ تھا صحت کے بارے میں۔ آج کل لوگوں کو صحت کے بڑے ہی ایشوز ہیں، اس کے لیے صحت کے ایشوز میں نہ کوئی بچہ اس سے بچا ہوا ہے، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان، نہ کوئی لڑکی، نہ کوئی لڑکا، ہر کسی کو صحت کے کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشو اس کو ضرور ہے۔ کہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سارے قرآن اور سنت اور احادیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کے بارے میں آپ کو علاج اور معالجہ اور دعائیں وغیرہ بتاتے رہیں گے۔ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا، لائک کرتے رہیے گا، شیئر کرتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا، کیونکہ اگر آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کو اس کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ روزی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جاب لیس ہیں کافی عرصے سے، اس کے لیے کیا کریں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ کوئی میں بہت لمبا چوڑا عمل نہیں بتا رہی ہوں، بہت مختصر سا عمل ہے، لیکن بالکل توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ بالکل اللہ سے مانگیے اور اللہ سے گڑ گڑائیے، اور اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ اور میرے خیال میں آئی تھنک کہ آپ 21 ڈیز کے اندر، ود ان 21 ڈیز کے اندر آپ کو یو ول بی گیٹ جاب، آپ جو ہے وہ جاب حاصل کر لیں گے، آپ کو جاب ضرور مل جائے گی۔ تو اس میں آپ اتنا یقین اور اعتماد ضرور رکھیے گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کو ضرور نوکری مل جائے گی۔ اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے،
کسی بھی ایک نماز کو متعین کر لیجئے اور اس کی نماز کے بعد یعنی کہ آپ یا تو 41 ٹائم ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں یا پھر ہر نماز کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے، لیکن نماز پڑھنا اس میں پانچوں وقت کی ضروری ہے، کمپلسری ہے، یہ اس عمل کا اہم پارٹ ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے آپ کو پانچوں وقت کا نماز پڑھنا تو ویسے ہی بہت ضروری ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے اتنا کہ آپ اس کے بعد آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے گا 41 ٹائم کو، کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ ایک نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک سورت ہے، اماں پاری کی سورت ہے، بہت چھوٹی سی سورت ہے، اور سب کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ اس سورت کو لوگ کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سورت کو آپ نے جاب ملنے کی نیت سے پڑھنا ہے، نوکری ملنے کی نیت سے اس سورت کا اہتمام کرنا ہے، آگے پیچھے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس سورت کو آپ نے 41 ٹائم کسی بھی ایک نماز کے ساتھ مخصوص کر لیں، یا تو فجر کے بعد یا پھر آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کس دن تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور نوکری مل جائے گی، لیکن کیا ہے، شرط کیا ہے، خلوص دل اور خشوع اور خضوع ہے۔ خلوص دل اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر آپ 41 ٹائم سورہ ضحیٰ جس کی میں تلاوت کر کے تھوڑی سی آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث۔ یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، تشریح ہے کہ سورہ ضحیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کب اس کا نزول ہوا اور کس مقصد کے لیے اور کیا کہا گیا تھا، اس کے بارے میں ایک بہت زیادہ ڈیٹیل ہے۔ آپ نے اس سورت کو بہت دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اور اس کو 41 ٹائم کسی بھی ایک نماز کے بعد، یا تو فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آپ کا کام ہوتا ہے اور آپ کو روزگار ملتا ہے۔ اور جب آپ کو روزی مل جائے، روزگار مل جائے، تو برائے مہربانی ضرور کمنٹس کر کے ہمیں بتا دیجیے گا، یہ ہمارے لیے ہماری حوصلہ افزائی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث ہوتی ہے، ہمیں یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بتائے ہوئے علم سے، ہماری بتائی ہوئی چیزوں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور مخلوق کے خدا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا ایم ہے، اور اسی پر ہم کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز میں بھی آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کو بہترین اور عافیت والا، بہترین اور کشادگی والا حلال رزق اور طیب اور پاک رزق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، آسانیاں پیدا کیجیے اور آسانی پیدا کرنے والے بنیے۔ آپ خود آسان ہوں اور دوسروں کے لیے آسان بنے، یہ آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔